السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ کی ولادت سے لے کر مردے کو زندہ کرنے، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو زندہ کرنا، اندھوں اور کوڑی کے مریضوں کو شفا دینا، یہ وہ سب معجزات تھے جو کہ آپ کے پیغمبر ہونے کے ثبوت تھے۔ اور اس وقت بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل کر اسے بھلا چکی تھی، یہاں تک کہ جادو سیکھنا، توہم پرستی اور سود کے کاروبار عام ہو چکے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آئینہ دکھایا اور لوگوں پر ان کی اصلیت کو واضح کر کے اللہ کا پیغام انجیل کی صورت میں ان لوگوں تک پہنچایا تو یہ یہودی عالم اپنی کرسی، دولت اور رتبے کو خطرے میں دیکھ کر آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہیں نعوذ باللہ باپ کے بغیر پیدا ہونے والا ناجائز بچہ دجال یا کذاب کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت فلسطین کی سرزمین پر رومی بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ بت پرست تھا، اور اس زمانے کے اندر رومی سپر پاور کا درجہ رکھتے تھے۔ یہودیوں نے سازش سے بادشاہ روم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر کے یہ فتویٰ دیا کہ یہ دجال ہے، اور یوں انہیں سولی پر لٹکانے کا حکم جاری کروایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کی موجودہ جگہ کی مخبری کی تھی۔ اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہی طرح کا بنا دیا جسے بعد میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ کرسچینٹی میں ایک شراؤڈ آف ٹرین نام کے کپڑے کو بہت ہی مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ کپڑا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات کے بعد لپیٹا گیا، اور آسمانوں پر جانے سے پہلے تقریباً 40 دن تک وہ اس کپڑے کے اندر لپٹے رہے، اور اسی لیے اس کپڑے پر نہ صرف ان کے جسم کے بلکہ چہرے کے بھی نشان واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ کپڑا 3.7 فٹ چوڑا اور 14.5 فٹ لمبا کپڑا نہ صرف خون کے دھبوں سے بھرا ہوا ہے بلکہ جو شخص اس کے اندر موجود تھا اس کے جسم کے علاوہ اس کے چہرے کے نشان بھی آج بھی اس کپڑے پر نقش ہیں، جسے آج کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جب اس کپڑے کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ 30 سے 40 سال کی عمر کا کوئی شخص تھا جس کے جسم پر نہ صرف زخم کے نشان تھے بلکہ اسے سولی پر ہاتھوں کے اندر کیل ڈال کر بھی لٹکایا گیا تھا۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بھی رکھا گیا تھا جس کا پتہ چلا اس کے سر سے آنے والے خون سے۔ اس شخص کو تقریباً 40 دن تک اس کپڑے کے اندر رکھا گیا، جس کے بعد کسی لیزر جیسی انرجی کے نکلنے کے نشان اس کپڑے پر آج بھی موجود ہیں۔ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے رے ڈاؤننگ نام کے ایک شخص نے پورے 1 سال کی محنت کے بعد اس کپڑے کا سیمپل لے کر جب اس شخص کے چہرے اور جسم کا 3D ماڈل تیار کیا تو وہ کچھ ایسا تھا جو یہ دکھا رہا تھا کہ یہ شخص اس وقت کس قدر تکلیف کے اندر موجود تھا اور اس کے جسم پر کس قدر زخموں کے نشان موجود تھے۔ بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی چہرہ ہے جو کہ اس کپڑے پر نقش ہو گیا، مگر دوستو در حقیقت ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بیان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جس شخص کو سولی پر لٹکایا گیا وہ آپ نہیں تھے بلکہ آپ کا کوئی ہم شکل تھا، جس سے یہ بنیادی مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جب یہ جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا ہی نہیں تو یہ کپڑا اور یہ چہرہ ان کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی فرض کریں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسا عیسائیت کے مطابق اپنی موت کے 40 دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر سے زندہ ہو کر آسمانوں پر تشریف لے گئے جہاں پر فرشتے ان کے منتظر تھے، تو یہ سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کا ذکر نہ تو تورات میں موجود ہے اور نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی قرآن میں۔ ہاں البتہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی پر آسمانوں پر ان سے ملاقات کے بعد جب ان کی شکل و صورت اور جسامت کے متعلق بیان کیا تو آپ کا کہنا تھا کہ وہ گنگریالے اور لمبے بالوں والے ایک حسین نوجوان تھے، اور ان کے بالوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے پانی کے قطرے اس پر موجود ہیں۔ اگر ان کی کوئی اصل تصویر کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نشانی ہے، تو پھر یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ یہ انہی کے چہرے کے نشان ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ کپڑے پر چہرے کے نشان بھلا بن کیسے گئے؟ اس کپڑے کو اتنا وقت تک کس نے اور کہاں پر محفوظ رکھا، اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود کیسے ہے؟ یہ بات اس وقت بھی کنفرم ہو گئی کہ یہ اصلی نہیں ہے بلکہ کسی شخص نے خود سے بیٹھ کر اسے تیار کیا ہے۔ جب اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 12ویں صدی کا کپڑا ہے جسے آج بھی کسی امیر شخص کی یاد کے طور پر محفوظ رکھا گیا، جبکہ اس شکل و صورت کو تیار کرنے والے کمپیوٹر گرافک ڈیزائنر رے ڈاؤننگ نے اس تصویر کو میوزیم میں لگا کر اور انہیں بیچ کر اسے ایک پروفیٹیبل بزنس بنا لیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ لوگوں کے جذبات اور محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی نے جان بوجھ کر بزنس کے لیے اس صدیوں پرانے کپڑے کو پہلے اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ یہ دیکھنے والوں کو بالکل حقیقت لگے اور پھر اسے دنیا کے سامنے لایا جائے، تاکہ ایک طرف تو عیسائیت کا عقیدہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے سچ ثابت ہو جائے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے کلام یعنی قرآن پاک کے اندر ان کے بارے میں موجود ہے وہ سب کچھ، اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات اور وہ خود جھوٹے ثابت ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا سے پروفٹ بھی کما کر دے تصویروں، ایگزیبیشن اور مذہبی ٹورز کی صورت میں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کپڑے کی حقیقت کو کنفرم کرنے کے لیے کوئی سورس تو موجود ہی نہیں ہے، اسی لیے جو لوگ سائنس اور ریسرچ سے دور ہیں بنا کوئی سوال کیے سب پر یقین کر لیں گے،
اور یوں یہ اب تک کا سب سے بڑا تاریخی فراڈ آج بھی موجود ہے، جو کہ اٹلی کے ایک چرچ کے اندر بلٹ پروف گلاس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ اگرچہ بہت ہی مختصر تھا، مگر انہوں نے اس مختصر عرصے کے اندر تعلیمات کے وہ نقوش چھوڑے ہیں جو کہ لوگوں کو ایک اللہ اور حق کا پیغام کو جس انداز کے اندر سناتے رہے جسے ہمیشہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ مگر جو شخص ساری زندگی ہی اپنی امت کو شرک سے روکتا رہا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، لوگوں نے اسی کو خدا بنا لیا، جس کے متعلق قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ سوال کریں گے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو تم اپنا معبود بنا لینا؟ وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، مجھے جس بات کے کہنے کا حق نہیں تھا میں کیسے کہہ دیتا؟ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، میرے دل کی باتیں تجھ پر بخوبی روشن ہیں، ہاں تیرے جی میں جو ہے وہ مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ اے میرے رب، تو تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ تمام لوگ قیامت کے دن اللہ اور تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ جو اللہ بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے بنا باپ کے لڑکا پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہو بہو الفاظ قرآن پاک کے اندر نقل کیے ہیں، جو کہ اپنے لوگوں سے اس انداز کے اندر کہا کرتے کہ سورہ المائدہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا یہ ماننا ہے کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قطعی جنت حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ افسوس ہے کہ موجودہ انجیل کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح سے قرآن مجید کے اندر پیش کیا گیا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انجیل کے اندر اپنی مرضی کے بدلاؤ کر لیے گئے، مگر پھر بھی یہاں پر جگہ جگہ پر ایسے حوالے آج بھی موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلکہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، جیسا کہ انجیل کے اندر بیان ہے، تو خدا بند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اصل مسیح تھے، دجال کو جسے یہودی مسیحا کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیں گے، قتل کر کے اور عیسائیت کو ختم کرنے ایک بار پھر سے دنیا میں تشریف لائیں گے، مگر نبی بن کر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر، اور ساری دنیا پر عدل و انصاف اور ایک اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا بالکل اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، اور آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کے مصلی تک آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام انہیں دیکھیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کے لیے کہیں گے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، اور یوں حدیث مبارکہ کے الفاظ سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر واپس آئیں گے، نہ کہ نبی، کیونکہ نبی کی موجودگی میں غیر نبی امامت نہیں کروا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔